अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहत सबके लिए। हमारे यहाँ किसी को पेट में दर्द हो रहा हो, कमर में दर्द हो रहा हो, गला ख़राब हो, बुखार हो, तो वो कहे कि मेरी तबीयत ख़राब है तो लोग उसकी बात सुनते भी हैं, हमदर्दी भी करते हैं, डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं, बहुत सारे लोग तीमारदारी करने भी आ जाते हैं। लेकिन उसी सिचुएशन में अगर कोई ये कहे कि मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, मुझे बात बात पे रोना आता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे डर लग रहा है, खौफ आ रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, दिल चाहता है बस ज़िंदगी ख़त्म हो जाए या ख़ुद को मार लूँ, तो लोग उसे कहते हैं नाशुक्री कर रहे हो, नखरा है, तुम्हें तो चर्बी चढ़ी हुई है, या फिर जो है ना तुम्हें खुदा रसूल का बिल्कुल खौफ नहीं है, या तुम शायद खुदा रसूल को याद नहीं कर रहे। हम ये नहीं समझते कि जैसे जिस्मानी बीमारी भी बीमारी होती है, उसी तरह तकलीफ तो तकलीफ होती है, वो जहाँ आपके जिस्म में होती है उसी तरह आपके जहन में भी हो सकती है। जहनी बीमारियाँ भी उतना ही आपको इफ़ेक्ट करती हैं जिस तरह के आपको जिस्मानी जो है तकालीफ इफ़ेक्ट करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ इसको लेके बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, या तो इंसान बिल्कुल ही उसको शन कर देते हैं, कई तौर पे उसको पागल कहने लगते हैं। कई लोग तो ये कहते हैं कि कहीं उसको आवाज़ें आने लगे या वो थोड़ा सा भी स्ट्रेंज बिहेव करने लगे तो कहते हैं इसको शायद जिन चिमट गया है। फिर वो जगह 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 एक्सप्लॉइट होते हैं, अब्यूज़ होते हैं, एंड इवेंचुअली क्या होता है कि वो इंसान जो है वो बिल्कुल मेंटली कोलैप्स कर जाता है, उसके रिलेशनशिप्स, उसका काम, उसका हर चीज़ इफेक्ट होने लगता है, एंड एज अ रिजल्ट पूरी पूरी फैमिलीज़, पूरी पूरी सोसाइटीज़ जो है वो बिल्कुल तबाह होकर रह जाती हैं। आप अक्सर देखते हैं कितने बड़े बड़े बहुत नामवर या सक्सेसफुल लोग भी इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं, फिर वो ड्रग अब्यूज़ में भी पड़ जाते हैं, वो डिफरेंट ऐसी चीज़ों में पड़ जाते हैं, इवेंचुअली जो एंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होता है। हम बहुत कहते हैं कि हम मेंटल हेल्थ को डिस्कस करेंगे, हम कुछ चीज़ों में डिस्कस भी कर लेते हैं, पर हम सही तरह से जानते भी नहीं कि जब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ तो वो एक्चुअली क्या क्या चीज़ें हैं जो एनकम्पस करती हैं मेंटल हेल्थ को, और उसको हमने किस तरह से लेकर चलना है, किस तरह से उसको अप्रोच करना है। आज जिस डॉक्टर को हमने इन्वाइट किया है, मैं बहुत मशकूर हूँ उनकी, और वो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है अपने अंदर। उनका नाम भी मेरी हमनाम है, डॉक्टर ताहिरा जावेद है, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ होते होते उन्होंने बहुत सारे सर्टिफिकेशंस आगे भी की हुई है, जिसके अंदर NLP भी शामिल है, हिप्नोथेरेपी भी शामिल है, और भी डिफरेंट चीज़ें वो आपको खुद डिस्कस करके डिस्क्राइब करके बताएंगी जो उन्होंने एज अ पार्ट ऑफ हर क्लिनिकल साइकोलॉजी ट्रेनिंग की हुई है। लेकिन इससे सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मैं थोड़ा सा बता दूँ कि ये जो डॉक्टर ताहिरा है ना, इनको एक कंडीशन है ऐसी, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जिसे कहते हैं, जिससे कि उनको नज़र नहीं आता, वो देख नहीं पाती, उनको असिस्टेंस की ज़रूरत होता है जब भी वो कहीं आती या जाती हैं। इसके बावजूद उन्होंने इस माजूरी को, इस डिसेबिलिटी को कभी अपने लिए कोई हिंड्रेंस नहीं बनाया, उसको ओवरकम किया, ये सारी पढ़ाई की, और अब अपना सेंटर पहचान के नाम से चलाती हैं, जहाँ पे उनके अंडर एक इतनी बड़ी टीम मौजूद है 15-20 लोगों की, जो कि लोगों को काउंसलिंग करते हैं, जो उनसे बात करते हैं, उनको साइकोलॉजी की बाकायदा थेरेपी देते हैं, एंड एज अ रिजल्ट उनको भी अपनी ज़िंदगी के डिस्करेजमेंट में से निकाल के एक ऐसी ज़िंदगी की तरफ लेकर आते हैं जो प्रोडक्टिव हो और वर्थ लिविंग हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, थैंक यू सो मच। आप हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। और वाकई जो लोग समझते हैं ना, सबसे पहले तो इसी बात पे बात करते हैं कि जो लोग समझते हैं, स्पेशली हमारे बच्चे, वो कहते हैं कि भाई मैं साइकिल नहीं चलाऊंगा, रोड टेढ़ी है, वो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, सिस्टम ही ख़राब है, इन चीज़ों को ब्लेम करते हैं और फिर कोई काम नहीं करते, आगे नहीं बढ़ते। तो ये वाली इस तरह की कोई हिंड्रेंस तो बहुत बड़ी बात है, तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर बात कीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिरा फॉर सच अ लवली इंट्रोडक्शन। आपने बहुत सही कहा कि हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा एज्यूम करते हैं और एक्सक्यूज़ बना लेते हैं अपने काम ना करने का, जबकि अगर हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में देखें तो जब हम एक चीज़ के लिए डिटर्मिन्ड हो जाएं तो वो चीज़ हम कर सकते हैं डिस्पाइट द फैक्ट के कितनी ही हिंड्रेंसेस उसमें आ जाएं। जैसे मैं आपको एक छोटे से बच्चे की एग्जांपल देती हूँ, जिस वक्त उसको चॉकलेट चाहिए और उसे पता है कि वो बहुत ऊपर पड़ी है, आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी देखें कि वो कितनी सारी चीज़ें लाकर उन पे चढ़ चढ़ कर इवेंचुअली उस चॉकलेट तक पहुँच जाता है। लाइकवाइज जिस वक्त हम बच्चों को ये गाइड करना शुरू कर दें कि जिस टास्क से भी वो इवेड करें, वो कितना उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एक्चुअली यहाँ पर ना आई वुड रिफ्लेक्ट बैक टू द पेरेंटिंग। यहाँ देखिए, हम एज पेरेंट्स कई दफ़ा बच्चों को किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं बता पाते। वो पढ़ने से इनकार कर रहा है, वो नहीं जाना चाह रहा पढ़ाई की तरफ, वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ को अवॉइड कर रहा है और एक्सक्यूज़ बना रहा है छोटी चीज़ों को, तो हम इंपॉर्टेंस नहीं बताते, हम बस अथॉरिटी देते। नहीं बस कह दिया तो पढ़ना है, कह दिया है तो तुम्हें ये साइकिल भी चलानी है,
وہ انجوائے نہیں کر پاتے. سو وٹ وی نیڈ ٹو ڈو ان ٹرمز آف دیز ایکسکیوزز از کہ موٹیویٹ کریں, اس چیز کی امپورٹنس دیں. فار ایگزامپل اگر مجھے پڑھائی کی امپورٹنس نہ پتہ ہو تو میں تو شاید بہت پہلے گیو اپ کر چکی ہوتی. اب وہ دس امپورٹنس کوڈ بی یور کریئر, دس کوڈ بی یور لیونگ, دس کوڈ بی یور لائف, اینی کائنڈ آف موٹیویشن. ایک پرپز بچوں کی لائف میں ان کو آہستہ 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 شروع سے سمجھانا شروع کر دینا چاہیے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں ابھی تو بہت چھوٹا ہے, ابھی سے اس کو یہ باتیں کیسے بتا دیں, یہ کیسے کریں. آپ اس کو کسی بھی چیز کی ورتھ تب تک نہیں سمجھا سکتے جب تک اس کا پرپز سمجھائیں گے نہیں. سو ان آرڈر ٹو اوور کم آل دیز ایکسکیوزز ان چلڈرن, ہمیں ان کو امپورٹنس دینی ہے, ان کو موٹیویشن دینی ہے کہ وہ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کتنا ضروری ان کے آگے کی لائف میں ہو. لیکن یہ موٹیویشن ڈاکٹر صاحبہ ایکچولی پرابلم یہ ہوتا ہے کہ لوگ بچے سنتے بھی تو نہیں ہیں, بچے ماں باپ کی کہاں سنتے ہیں یا ٹیچرز کی بھی نہیں سنتے. تو یہ جو پراپر کاؤنسلنگ ہے اس کے لیے کیا میکنزم ہے, بچوں کو کہاں لے جایا جائے یا انہیں کیسی ایکٹیویٹیز میں آپ ملوث کریں کہ ان کی مینٹل ہیلتھ صحیح رہے, ایک تو وہ موٹیویٹڈ ہوں ٹورڈ اسٹڈنگ, کیونکہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے ڈسٹریکشن بہت ہے, اسپیشلی فونس ہیں, مائیں فون پکڑا دیتی ہیں یا باپ بھی پکڑا دیتے ہیں جسٹ ٹو ڈسٹریکٹ. تو یہ جو سوشل میڈیا ان کو نقصان دے رہا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ضرور اسٹریس کر کے بات بتائیے کہ واٹ آر دا ڈسٹریکشنز دے ہیو. رائٹ. اچھا, سب سے پہلے تو وین وی سے نا کاؤنسلنگ اینڈ ایوری تھنگ, تو میں اس چیز کو پہلے یہاں پہ کلیئر کرنا چاہوں گی. ہمارے پاس آتے ہوئے نا لوگ بہت زیادہ ڈرتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس کسی میجر ڈس آرڈر یا ڈسیبلٹی کے لیے ہی آیا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی ذکر بھی کرے نا کہ میں نے سائیکالوجسٹ کے جانا ہے یا میں نے کاؤنسلر کے پاس جانا ہے, تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ کیوں, تمہیں کیا ضرورت پڑی ہوئی جانے کی, اچھے بھلے تو. اب ہمارے پاس آنے کے لیے آپ کو نارمل لائک گول سیٹنگ بھی کی جا سکتی. وین اے چائلڈ ڈز ناٹ نو کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے, لیٹس سے او لیولز میں ہم نے میڈیکل کے سبجیکٹس تو رکھ لیے بٹ مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نے آگے کرنا کیا ہے ان کے ساتھ. دیٹ از دا پوائنٹ جہاں پر ہم کام کر سکتے ہیں. دا کریئر کاؤنسلنگ اسی لیے تو انٹروڈیوس ہوئی ہوئی ہے. اسی طرح اے لیولس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, یونیورسٹیز کون سی لینی چاہیے, کہاں جانا چاہیے, کیا ایپٹیٹیوڈ ہے, یہ سب بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. وین یو سے کہ اگر لیٹ سپوز دیر آر سرٹن پروگرامس جس میں بچوں کو انرول کیا جائے, ان کے ڈیلی پلانز بنائے جائیں, ان کو اسکیجولز دیے جائیں, ان کو ملٹیپل ایکٹیویٹیز میں انوالو کیا جائے, تو آٹومیٹکلی بچوں کے اندر ایک موٹیویشن ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے. موٹیویشن اینڈ اسکیجولنگ میں جو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں, آپ جب بھی بچوں کے لیے پلان بنائیں, دیکھیں اٹس ناٹ دیٹ کہ وہ سارا دن پڑھتے رہیں گے یا سارا دن کھیلتے رہیں گے یا سارا دن اسکرین ٹائم یوز کریں گے. اس میں تو سب سے پہلے آپ 4 چیزیں کنسیڈر کریں کہ ان کی کچھ ایکٹیویٹیز ان کے پرسنل سیلف کے لیے ہونی چاہیے, کچھ انٹلیکچوئل ہونی چاہیے, کچھ سوشل ہونی چاہیے, اینڈ کچھ لیجر ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. اب جب آپ ان کا ایک بیلنسڈ ڈے جو ہے وہ پلان آؤٹ کر دیتے ہیں, تو آٹومیٹکلی اس بچے کے لائف میں ایک ریگولیرٹی آتی ہے, ایک موٹیویشن آتی ہے ہر کام کے لیے. اس کو پتہ ہے یہ پڑھائی کے بعد مجھے کھیلنے کے لیے بھی مل جائے گا, مجھے فون بھی ملے گا, مجھے اسکرین بھی ملے گی, میں دوستوں کے ساتھ بھی جا سکتا ہوں, میں سکون بھی کر سکتا ہوں. سو بیسیکلی اس کو ایک پلان دینا ضروری ہے. وین اٹ کمز ٹو لائک اسکرین اینڈ آل, دیکھیں انفارچونیٹلی ہم نے نا بہت شروع سے بچوں کو ڈسٹریکشنز میں ڈال دیا. ایک ہم ان کو بہت زیادہ ٹوائز دیتے ہیں, اتنے ٹوائز دیتے ہیں, اور ہمیشہ ہمارا ری انفورسر بھی ٹوائز یا جنک فوڈ ہوتا ہے. رائٹ. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان کو اسکرینز دے دیتے ہیں. اب اسکرین بیسیکلی کیا کر رہی ہے, شروع میں جو اسکرین ہوتی ہے وہ ہمارے پاس جتنے بھی چھوٹے بالکل ایج کے بچے ہیں وہاں پر وہ کارٹونز دیکھ رہے ہیں, وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, وہ گیمز کھیل رہے ہیں. اس کی وجہ سے ان کو لیک آف کمیونیکیشن ہوتی. they don't feel the need to communicate and socialize. وہ ایک اسکرین ان سے ون وے کمیونیکیشن اتنی زیادہ کرتی ہے کہ they don't feel the need. اب پیرنٹس نے تو اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ چلو یہ مجھے تنگ کر رہا تھا, ایسے ہی ادھر ادھر گھوم رہا تھا, میرا کام بڑھا رہا ہے تو میں اس کو بٹھا دیتی ہوں اسکرین دیکھ کے, لیکن ہم یہ بھول گئے کہ اس کو کمیونیکیشن ہی نہیں آتی. تو بیسکلی سب سے امپورٹنٹ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بچوں سے کمیونیکیٹ کرنا ضروری ہے اور ان کے ڈے کو ڈفرینٹ حصوں میں بانٹنا ضروری ہے. تو ہر ایکٹیویٹی صرف کھانے پینے کے اراؤنڈ ریوالو نہیں کرنی چاہیے, یا ہر ایکٹیویٹی صرف اسکرین ٹائم کے اراؤنڈ ہی ریوالو نہیں کرنی چاہیے, بلکہ کچھ ٹائم کھیلنے کے لیے ہو, کچھ ٹائم آپس میں. تو کالرز بھی ہیں, تو کالر بھی لیتے ہیں. جی السلام علیکم, کون بول رہے ہیں اور کہاں سے؟ السلام علیکم, میں عائشہ بات کر رہی ہوں آباد سے. جی بتائیے عائشہ. جی میرا یہ مسئلہ, میں ڈپریشن کی میڈیسن لے رہی ہوں نا, تو 5-6 سال ہو گئے میں لے رہی ہوں. ٹھیک ہے. مجھے کسی ٹائم بہت زیادہ گھبراہٹ بھی آتی ہے, لیکن ابھی پہلے سے بہتر ہوں. ٹھیک ہے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر کے لیے کچھ. جی عمر بتا دیجیے اپنی. جی اپنی ایج بتا دیجیے. ایج میری 30 سال ہوگی. 30 سال ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. 30 سال.
ऑलराइट, ठीक है। तो आप इन्होंने ये बताया है कि ये डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रही हैं एंड एज अ रिजल्ट इनको थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है। इस पर मैं थोड़ी सी वजाहत करती चलूँ कि जब आपको कोई डायग्नोस करता है ना डिप्रेशन या एंग्जाइटी या कोई भी और मेंटल डिसऑर्डर, चाहे वो शीज़ोफ्रीनिया हो, बाइपोलर हो, वो एक साइकाइट्रिस्ट का काम होता है। वो साइकाइट्रिस्ट आपको असेस करता है, देखता है और आपको किसी सही डोजेज पे दवाई के ऊपर लगाता है। कभी कभी कोई दवाई आपको सूट करती है और कभी नहीं सूट करती। लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके साथ काउंसलिंग और साइकोथेरेपी या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कराना बेहद ज़रूरी होता है। और ये जो रोल होता है ये आप ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन इनको कर पाएंगी कि किस तरह ये डिपेंडेंस टू ड्रग से हट कर आपकी तरफ आए। राइट जी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं साइकियाट्री एंड साइकोलॉजी में। साइकियाट्री एज यू सेड लाइक एक डायग्नोसिस के साथ वो मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि आपके केमिकल्स के साथ रिलेट करता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि दवाई जो है वो आपका सिम्टोमेटिक रिलीफ है, जो थेरेपी है वो आपका कॉज के ऊपर काम करती है। बेसिकली वो सिम्टम जनरेट कहाँ से हुआ, उसके ट्रिगर पॉइंट्स क्या थे, किन इंसिडेंट्स की वजह से। फॉर एग्जांपल देयर वाज अ ट्रॉमा, उस ट्रॉमा की वजह से अगर डिप्रेशन आ रहा है तो उस ट्रॉमा के ऊपर काम किया जाएगा ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता ड्रग डिपेंडेंस से ख़त्म हो जाए। क्योंकि देखें दवाइयों का तो एक अपना कोर्स है, उसने कंप्लीट होना है, लेकिन अगेन आपके सिम्टम्स तो चले जाएंगे। देयर आर वाइटल चांसेस कि आपके कॉजेज़ तो वहीं पे थे, वो दोबारा ट्रिगर हो सकते हैं। सो अगर आप ड्रग्स पर हैं, साथ साथ अगर आप साइकोथेरेपी, काउंसलिंग या ट्रॉमा ट्रीटमेंट्स लेते हैं, उसके साथ साथ आप उन चीज़ों को, कॉजेज़ को ख़त्म किया, फिर आप दवाइयों को स्लोली टेपर ऑफ करते हैं, तो देर आर मोर चांसेस कि रिलैप्स नहीं होता है। बिल्कुल। सो ये दोनों साइड बाय साइड। तो ये जो ट्रॉमा आपने कहा ना कि कोई एक ऐसा हादसा हुआ, खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई फेलियर हो गया जिसने ट्रिगर कर दिया आपके अंदर ये ग्रीफ, लेकिन ग्रीफ तो कुछ महीनों तक का होता है, उसके बाद भी ये एक्सटेंड होने लगे, तो आपके पास आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए लोगों को कि कैसे उस ग्रीफ को ये ओवरकम कर सकें ताकि ये PTSD बाकी सारी चीज़ों से भी दे कैन यू नो गेट आउट ऑफ इट। किस तरह से? सबसे पहले तो ना एज सोसाइटी हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम जो एक गलत बिहेवियर एट द टाइम ऑफ द ट्रॉमा करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी बहुत क्लोज वन की डेथ हो गई, अब बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स में से किसी की डेथ हो तो बहुत बड़ा लॉस है। हम उनको क्या समझाते हैं उस वक्त जब वो रो रहे होते हैं, रोना नहीं है, रोगे तो उन्हें तकलीफ होगी, देखो वो तुम्हें देख रहे होंगे, कितना बुरा लग रहा होगा, तुम रो नहीं रो नहीं रो नहीं, फलाना होता है, और फिर उसके ऊपर हम बहुत सारे लेक्चर्स दे के उनको बंद कर देते हैं। दैट इज़ द टाइम जब आप उनके इमोशंस को फ्लो होने दें, उनको उस ग्रीफ को प्रॉपर प्रोसेस होने दें। अगर हम उस टाइम पे उसको रोक देते हैं तो वो अंदर ही अंदर एक इन्फेक्शन की तरह पकना शुरू हो जाता है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो हमें वहाँ पर उसको काम करना। उसके बाद जो ग्रीफ का एक जनरल टाइम बेरीवमेंट का होता है दैट इज़ 6 मंथ्स। अगर 6 मंथ्स तक आपके सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाते हैं तो इट्स ओके। अगर 6 मंथ्स से ज़्यादा हो जाते हैं दैट मीन्स कि वहाँ हमें ग्रीफ काउंसलिंग की ज़रूरत है। अच्छा, अगर 6 मंथ्स में हम देखें तो हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए कि हमारी बेरीवमेंट प्रोसेस कम हो जाए। स्पेसिफिकली इन केस ऑफ लॉस ऑफ अ लव्ड वन हमें ग्रेवयार्ड जाना चाहिए। हमें उनकी पिक्चर्स वगैरह को देखना चाहिए, उनकी बिलोंगिंग्स को देखना चाहिए। हम क्या करते हैं, सब कुछ ख़त्म कर बंद कर देते हैं कि हम उस प्रोसेस में ही ना जाएं। अब जब 6 महीने 8 महीने आप उसी को बंद रखते हैं तो आपने प्रोसेस तो किया ही नहीं। आप ग्रेवयार्ड जाते हैं तो आपको उस रियलिटी का पता चलता है। फिर एक और काम हम लोग क्या करते हैं कि उस वक्त छुपाते हैं, फ्यूनरल्स पे नहीं जाने देते। अब बच्चा है, अभी रिसेंटली हमने एक केस देखा कि उस बच्चे को ये समझ नहीं आ रही मेरे दादा कहाँ गए, क्योंकि वो 6 इयर्स का बच्चा, उसको आपने उस टाइम पे वहाँ से हटा दिया जिस टाइम पे दैट होल प्रोसेस वाज गोइंग ऑन। अब वो ही कैन नॉट रिलेट टू इट जी। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उस ग्रीफ को प्रोसेस होने दें। देन अगैन ग्रीफ के जो स्टेजेस हैं, जब वो 6 मंथ से ज़्यादा हो गया है तो आपको समझ आएगी कि दिस डिनाइल से जब आप काउंसलिंग करते करते उनको निकालते हैं तो वो एग्रेशन में जाता है, डिप्रेशन में जाता है, एंड देन एक्सेप्टेंस में जाता है। सो आपको उन सारे प्रोसेसेस से गुजार के उसके लिए ट्रीटमेंट। तो बेसिकली आप ये कह रही हैं कि जब कोई ऐसा हादसा होता है, ट्रॉमा आता है, तो उतनी ही उसकी बात करें, उससे फेस करें, उसको फ्रंट से फेस करें। छुपाना, उसके बारे में बात ना करना, अवॉइड करना, ये नहीं करना चाहिए। एक दफ़ा वो उसको ओवरकम कर लें। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई भी इंसान है, उसकी डिवोर्स हो गई है, रिलेशनशिप में ब्रेकेज आ गई है, या कोई बहुत बड़ा फेलियर या धचका उसको मिला है, और वो उसको जब भी उसको याद करता है तो मज़ीद क्रिपल हो जाता है, तो इस सिनेरियो में वो किस तरह से उस चीज़ को ओवरकम करे? ग्रीफ को तो चलो हम ग्रेवयार्ड चले गए सारे कुछ, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ज़िंदगी भर पिंच करती रहती हैं, तो उसके लिए क्या तरीका है? स्पेसिफिकली कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे डिवोर्स में भी हमने आइडेंटिफाई ये करना होता है ड्यूरिंग द थेरेपी कि
کون سا وہ پوائنٹ ہے جس ٹائم پر ایکچولی اس کو وہ سب کچھ فیل ہوا. I'll give you an example کہ ہمارے یہاں پر جو بہت بڑا پرابلم ہے جس پہ بالکل بات نہیں کی جاتی, دیٹ از سیکشل ابیوز, فزیکل ابیوز. اب فار ایگزامپل چائلڈہڈ میں ابیوز ہوا, رائٹ, اس وقت تو بچے کو کچھ بھی نہیں پتا کہ یہ کیا تھا. لیٹر ان دا لائف اس کو ٹریگر کرتا ہے, اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تھا, اور اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بھی کچھ ہوا تھا. یا لیٹس سپوز بعد میں جس وقت اس پروسیس سے گزرنے کے بعد اس نے دیکھا اور اس نے بروزز دیکھے یا کچھ دیکھا تو اس کو ہٹ کیا. اب جب آپ کام شروع کریں گے تو یو ول بی ورکنگ آن دا پوائنٹ جہاں پر اس کو ایکچولی ریئلائز ہوا تھا اور کلک ہوا تھا, کیونکہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جو اس کو بار بار پنچ کر رہا ہوتا ہے. سو ٹراما اٹ سیلف اینڈ دا ریئلائزیشن, دونوں چیزوں پر ود ان دا تھیراپی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیے اگر تو ایک نارمل پروسیس یہ ہے کہ ڈیورس اور اس کے بعد ہم نارملی اس کو پروسیس کر کے اگین وہی گریف کی سٹیجز گزار کے ہم نارملائز ہو جاتے ہیں. اگر ہمیں بار بار وہ ٹریگر کر رہا ہے, دیٹ مینز ہمیں اس پہ کام کرنا پڑے گا. وہاں پہ ہمیں کانٹینٹ ری فریمنگ بھی کرنی پڑے گی, کانٹیکسٹ بھی کرنا پڑے گا, اس چیز کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا, سو مچ سو کہ ہم اس سے کچھ نہ کچھ پازیٹیو ڈرائیو کر کے لائف میں آگے چلنا شروع ہو جائیں گے. بالکل, کیونکہ یہ ایک آپ کے لیے بلاکیج سا بن جاتا ہے نا, آپ ادھر جا کے بلاک ہو جاتے ہیں. پھر بہت سارے لوگوں کو انگزائٹی کا ایشو ہوتا ہے کہ جیسے ایگزام ہے, کوئی کام کرنے جا رہے ہیں, انٹرویو ہے, اسٹیج ہے, کوئی ریلیشن شپ بلڈ کرنے جا رہے ہوں تو ان کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگتے ہیں, سانس چڑھنے لگتی ہے. تو اس طرح کی انگزائٹی کو اوور کم کرنے کے لیے مطلب وداؤٹ ڈرگ ڈپینڈنس کس قسم کی کاؤنسلنگ یا آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ انگزائٹی میں جنرلی ڈاکٹر ظاہرہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے تھاٹس میں نا بہت زیادہ چلے جاتے ہیں. یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, یہ کروں گی تو کچھ ہو جائے گا, وہ کروں گی تو یہ ہو جائے گا, لوگ کیا کہیں گے, فلانا کیا ہوگا. اتنا ہم تھاٹس میں ہوتے ہیں کہ وہ تھاٹ ہی ہماری انگزائٹی اور فیئر کو ٹریگر کرتی ہے, اور اس سے فزیولوجیکل رسپانسز آتے ہیں, اور بیہیویئر یہ ہوتا ہے کہ ہم جنرلی چیزیں اوائڈ کر دیتے ہیں. ناؤ وین یو وانٹ ٹو ورک آن انگزائٹی تو نمبر 1 ہمیں تھاٹس کو چینج کرنا پڑتا ہے. ہم اپنے تھاٹ پیٹرن کو ری اسٹرکچر اور چیلنج کرتے ہیں کہ نہیں, ایوری تھنگ از اوکے, آئی ایم ریلیکس, آئی ایم کمفرٹیبل, کیونکہ ہم سارا دن اپنے آپ کو بتاتے بھی تو ہیں نا کہ مجھے انگزائٹی ہے, تو وہ انگزائٹی بہت بڑھ جاتی ہے. سو یہاں پر پہلے تو تھاٹس پہ کام ضروری ہے کہ بار بار ریئلائزیشنز دیں کہ آئی ایم پرفیکٹلی فائن, آئی ایم ریلیکس, اٹس اوکے, آئی کین ڈو اٹ. دوسرے نمبر پہ جو کام کرنے کی ضرورت ہے دیٹ از مائنڈفلنس ایکسرسائزز, آپ کو بہت کام آتی ہیں, ویئر یو وڈ ناٹ بی لیونگ ان یور تھاٹس اینڈ یو ول بی لیونگ ود دی آؤٹر ورلڈ. اس میں جب آپ مائنڈفلنس ایکسرسائزز کی بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ بریدنگ ایکسرسائزز, یوگا کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ بھئی آپ اندر سانس لیں, اس کو اندر رکھیں, آنکھیں بند رکھیں, اور پھر آہستہ سے اس کو دوسرے نوسٹرل سے, ایک نوسٹرل سے اندر لیں اور پھر رکھیں. اور تو کیا یہ کام کرتی ہیں ساری, اور ڈو یو ایڈوائز دیز کائنڈ, اینڈ تھوڑی سی آپ مینشن کر سکتی ہیں کچھ ایسی ایکسرسائزز جیسے ڈیپ بریدنگ میں, یا پھر وہ جو مسل ریلیکسیشن اینڈ کانٹریکشن والی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی آپ مینشن کریں گی؟ ہاں بالکل, بریدنگ ایکسرسائزز ڈیفینیٹلی کام کرتی ہیں, کیونکہ جس وقت انگزائٹی میں آپ کو ہائپر وینٹیلیشن فیل ہوتی ہے اس وقت تو ڈیفینیٹلی آپ کی بریدنگ, ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز بہت کام آتی ہیں. سیکنڈلی اگین اٹ سروز ایز اے ڈسٹریکٹر. وین یو فوکس آن یور بریتھ اینڈ آل, تو آپ اپنی تھاٹس سے نکل کے اس فوکس میں آ جاتے ہیں جہاں پر بریدنگ پہ آ جاتے ہیں. اب اس کے لیے دیر آر ڈفرنٹ ایکسرسائزز, جیسے جو بریدنگ ہے اس کی میں آپ کو 2 ایکسرسائزز بتا دیتی ہوں. ون از باکس بریدنگ. باکس از لائک یو انہیل فرام یور نوز فار 4 seconds. ٹھیک ہے. یو hold it for 4 seconds and then you exhale from your mouth for 4 seconds. تو آپ اپنے ناک کے ذریعے لیجئے سانس اندر, ایسے لیجئے, اس کو 4 سیکنڈ کے لیے اپنے اندر فل رکھیے, اور پھر اپنے منہ کے ذریعے اسے آہستہ سے باہر کیجئے. Right. Another way is کہ آپ بہت ڈیپ انہیل کرتے ہیں. اچھا, اس کے لیے what you can do is you can like place your hand پریکٹس کے لیے, ایک آپ اپنے چیسٹ پہ رکھ سکتے ہیں, ایک آپ اپنے بیلی پہ رکھ سکتے ہیں. اب اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ یو انہیل فرام یور نوز, imagining and thinking as if you're inhaling all the positivity from the environment, right? But what you need to be careful is کہ آپ کا یہ ہاتھ موو نہیں کرنا چاہیے. آپ کی بیلی میں ہوا جائے, بیلی ایسے بلون کی طرح باہر آئے, اور پھر وہ واپس جس وقت آپ ایکزیل کریں تو اندر جائے, اسٹل آپ کی چیسٹ موو نہیں کرنی چاہیے. ہم جنرلی اوپر بریتھ کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں ڈیپ بریدنگ کے لیے لوور ایبڈومن سے بریتھ کرنا. سو یو انہیل ڈیپلی, ٹیک اٹ ان سائڈ, hold it for a while, and again exhale it from your mouth, believing کہ you're exhaling all the worries and anxieties out from your body. تو نیکسٹ ٹائم کسی کو بھی اگر فار ایگزامپل بچہ ہے, بڑا ہے, اسے کسی سچویشن سے پہلے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے, تو وہ اسی طرح سے کرے, چاہے اللہ کا ذکر بھی ساتھ کرتا رہے اور اندر لے, اور جیسے انہوں نے کہا کہ ایک چھاتی پہ ہاتھ رکھیں, ایک آپ نے پیٹ پہ رکھیں, اور آپ نے اپنے پیٹ سے برید کرنا ہے, پیٹ اوپر اور نیچے جانا چاہیے, اور جب اندر سانس لیں تو ساری اچھائیاں دنیا کی جو ہے اندر جو ہے آپ لے رہے ہیں, اور ساری جو برائیاں ہیں, گندگی ہے,
برے تھاٹس ہیں, ڈر خوف ہے, اس کو آپ باہر کر رہے ہیں. ساتھ اس میں کچھ ویژولائزیشن کا بھی تو ہوتا ہے کہ آپ امیجن کریں کہ کون کون سی اچھی چیزیں ہیں نا. بالکل. اچھا, اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایک اور ایکسرسائز ہے which is known as mindfulness exercise, وہ بہت زیادہ کام آتی ہے. sometimes people are like ہم ایسے breathing نہیں کر پاتے, لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں, so we suggest them visual exercises ساتھ ساتھ. so وہ بھی ایک 5 4 3 2 1 بہت سمپل سی ایکسرسائز ہے that you can do everywhere and nobody will know. for example we are sitting here اور بہت انگزائٹی ہو رہی ہے, بہت سارے تھاٹس آ رہے ہیں, ڈر لگ رہا ہے, گھبراہٹ ہو رہی ہے, so you look around and you identify, just in your mind you identify 5 things you can visualize. یہ ٹیبل پڑا ہے, چیئر پڑی ہے, پلیٹ پڑی ہے, گلاس پڑا ہے, لائٹس ہیں, anything, right? so 5 things you can visualize, 4 things that you can touch. for example ٹیبل کا ایک ٹیکسچر ہے, پانی کا ایک ٹیکسچر ہے, پلیٹ کا ہے, صوفہ کا ہے, so any 4 things that you can touch and you know the texture of it. again you don't have to go and touch, you just have to identify in mind. 3 things you can listen and hear to. اچھا, کئی دفعہ کسی کے بات کرنے کی آواز آ رہی ہے, اسی کی آواز آ رہی ہے, یا کوئی بھی فون پڑا ہوا ہے, ابھی نہیں آواز آ رہی, but we know اس میں سے آواز آ سکتی ہے, identify that, right? then 2 things that you can smell, 1 thing that you can taste. again smell, اگر ابھی اس میں سے نہیں آ رہی ہے, ایک پھول پڑا ہوا ہے, ابھی خوشبو نہیں آ رہی, but we know اس میں سے خوشبو آتی ہے, we can identify that. کھانے پینے کی بھی کوئی چیز جو سامنے ہے, بے شک وہ پکچر میں ہے یا کسی میں بھی ہے, identify. so 5 4 3 2 1 visual, touch, listening and hearing, smell and taste. when you involve all your 5 senses into your outer world, you're again not living in your mind, rather you're connected with your outside world, اور آپ بہتر فیل کرنا شروع تو آپ آٹومیٹکلی بہت بہتر فیل کریں گے. اور آپ جن لوگوں کو نیند بھی نہیں آ رہی ہوتی ہے, انسومنیا کی بات ہوتی ہے, رات کو نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے, ان کے لیے بھی بہت بہتر ہے کہ 5 ایسی چیزیں آنکھیں بند کر کے امیجن کیجئے جو آپ کو نظر آ رہی ہیں, جن کو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں. پھر 4 چیزیں انہوں نے کہا جو آپ چھو سکتے ہیں, ڈفرینٹ قسم کی ٹچ, کپڑے کی الگ ہے, آپ کے بستر کی الگ ہے. پھر آپ نے 3 چیزوں پہ آ گئے, اور 3 چیزیں جو آپ سن سکتے ہیں. تو 3 خوبصورت آوازیں, 2 ایسی خوبصورت یا اچھی سمیلز آئیڈینٹیفائی کیجیے, اور 1 ایسی چیز جس کو آپ چکھ سکتے ہیں. پھر جب ہم کنٹریکشن کی بات کرتے ہیں, جیسے مسل کنٹریکشن کی, کہ آپ نے ایک مسل کو پہلے ٹینس کیا اور پھر اس کو آہستہ سے ریلیکس کیا, تو یہ اوپر سے لے کے نیچے تک جو مسلز کو ریلیکس کرتے ہیں. باڈی اسکین بیسیکلی, یو فوکس آن یور ہیڈ مسلز, you contract and you relax, then you focus on your eyes, your nose, your cheek. slowly you're going down the body, observing each and every muscle and contracting and relaxing them with your breath. تو کانٹریکٹ مطلب بالکل اس کو ایسے جکڑ کے رکھیں جیسے ہاتھ کو, اور پھر اس کو آہستہ سے ریلیکس کریں, پھر آپ ٹانگوں کو کریں, اور اس میں آپ کو آہستہ سے پھر نیند بھی آ جائے گی. اچھا, اس پہ ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا اینگر مینجمنٹ کے اوپر, کیونکہ اینگر جو ہے اب ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے, اور انٹالرنٹ تو ہم ہو ہی گئے ہیں. ہم ہر کسی کو برا بھلا کہتے ہیں, چاہے وہ ٹریفک میں ہو, چاہے وہ ہمارے ارد گرد ہو, ہمارے سے اس کی پولیٹیکل رائے نہ ملتی ہو, ریلیجیس رائے نہ ملتی ہو. تو یہ جو اینگر مینجمنٹ ہے, اس کو کیسے کرنا ہے ڈیل؟ اچھا دیکھیں, انٹالرنس ہمارے اندر نا, اگین میں آپ کا ایک اور کویشچن پیچھے تھا جس میں ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے. دیکھیں, انٹالرنس جنرلی ہمارے نا میڈیا سے بھی بہت زیادہ آئی ہے. ہم نے سم ہاؤ اور دی ادر اس اینگر اور اس انٹالرنس کو ہیرو ٹریٹ بھی بنایا ہے. ہم نے ہیروز کو جنرلی دکھایا کہ وہ بدتمیز ہوتے ہیں, رائٹ, وہ ماں باپ کو جواب دے رہے ہوتے ہیں, اور ان کو ہم نے بہت زیادہ اس طرح کا بنایا ہوا ہے کہ وہ بہت چیزیں اچیو بھی کر لیتے ہیں. آلدو جس وقت تک کانسیکوینسز دکھانے کی باری آتی ہے, بائی دی اینڈ اس وقت تک بچے کے مائنڈ میں میسج جا چکا ہوتا ہے. سو ایک تو یہ کہ ہمیں اسکرین سے انفلوئنس دیکھنا ہے کہ ہم بہت چھوٹی ایج میں بچوں کو جو کانٹینٹ دے رہے ہیں وہ کیا ہے. اگین ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس کا اینگر پر بہت زیادہ انفلوئنس ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم جب اپنے اوپینین دے رہے ہیں تو بس پوری دنیا کو میرے اوپینین سے ہی ایگری کرنا ہے. کیونکہ جس وقت میں بلاگنگ کر رہی تھی اور میں اپنا اوپینین دے رہی تھی تو اس وقت تو ساری دنیا مجھے پریز کر رہی تھی, وہ اوپینین ٹھیک تھا یا غلط تھا. آئی واز ٹاکنگ وٹ سو ایور, وہ کریڈیبل تھا, وہ نہیں تھا, لیکن ساری دنیا نے مجھے پریز کیا. اور جتنا زیادہ میں غلط بول رہی تھی, جتنا زیادہ میں ابیوزو ہو رہی تھی کسی ایک چیز کے لیے, اتنا ہی لوگ خوش ہو کے مجھے پریز کر رہے تھے. تو دیٹ از سم تھنگ وچ آئی ایم ایکسپیکٹنگ فرام دا پیپل اراؤنڈ می ایز ویل, کہ وہ مجھے کانٹروڈکٹ کیسے کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے. ایک کالر لیتے ہیں. جی السلام علیکم, کون بول رہی ہیں, کہاں سے؟ وعلیکم السلام, میں آزاد کشمیر سے سمینا بطول بات کر رہی ہوں. جی بتائیے سمینا. جی میرا یہ مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ میرے 3 بیٹے ہیں اور تینوں بہت ضدی. سمجھ نہیں آ رہی, بڑا بیٹا ہے 9th میں ماشاءاللہ اور بہت حساس ہے, نہیں سمجھ آ رہی اسے کیسے میں ڈیل کروں بچوں کو. تینوں بچے ہیں, تینوں بہت, بتائیے. جی, اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی. اچھا ٹھیک ہے.
اور رائٹ، تو ان کے 3 بچے ہیں، تینوں بہت ضدی ہیں، سٹبرن ہیں. آج کل ویسے پوری قوم ہی بہت ضدی ہے، تو پہلے ہم یہ سٹبرنس کے اوپر بات کر لیں گے. اس کو ہم ریلیٹ کر لیتے ہیں اپنی بات سے ہی کہ جس وقت ہم نے یہ دیکھا کہ ضد بھی کیا ہے، ہم ضد بھی تو اسی ٹائم سے بچوں میں خود بھی ڈیولپ کرنا شروع ہو جاتے ہیں جس ٹائم پہ ہم ان کو یہ فون اور اس میں ہوتا ہے، ہم اس سے فون لیتے ہیں، وہ ذرا سا ہوتا ہے ہم واپس پکڑا دیتے ہیں. اس کو پتہ ہے کہ میں یہ کروں گا اور ماں باپ گیو اپ کریں گے یہاں پہ. تو گیو اپ نہیں کرنا، گیو اپ نہیں کرنا. جب آپ نے سٹبرنس سے ڈیل کرنا ہے تو آپ باپ ہیں، آپ ماں ہیں، آپ بھی سٹبرن ہو سکتے ہیں. آپ نے اگر ایک چیز ڈیسائیڈ کر لی، دیکھیں ضد کو ختم کرنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، فار ایگزامپل ایک بچہ آ کے آپ سے کینڈی مانگتا ہے اینڈ یو ایز اے پیرنٹ ڈیسائیڈ کہ میں نے یہ کینڈی اس کو نہیں دینی، پھر اب وہ رو رہا ہے یا کچھ بھی کرے، پھر آپ نے نہیں دینی، ایکسپلوئٹ نہ کرنے دیں اس کو، کیونکہ وہ لرن کر لے گا اور وہ ہمیشہ آپ کے جو رسپانسز ہیں وہ یو گیو اپ وہ ری انفورس ہو جائے گا. اس کو پتہ ہے اس پوائنٹ تک ماں باپ کو لاؤں گا تو میری بات مانی جائے گی. تو ابھی ایکچولی اب تو ضد ان کی 9th کلاس کا بچہ ہے، آلریڈی ڈیولپ ہو چکی ہے، تو اس ضد کو توڑنے کا میرا خیال ہے دوسرا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ وہ اپنا اپروچ تھوڑی سی چینج کر دیں. وہ اپروچ کیسے چینج کریں؟ اتھارٹیٹیو اپروچ کے بجائے نا تھوڑا سا کمیونیکیٹیو اپروچ پہ آنا چاہیے. ہم اگین بینگ پیرنٹس کیا کرتے ہیں، اب 9th کا ایک ٹین ایجر بچہ اب وہ ضدی ہو چکا ہوا ہے، ہم اس سے زیادہ ضد اب لگا لیں گے، رائٹ، انسٹیڈ میک ہم سیٹ، ٹاک ٹو ہم. دیکھیں ضد کے پیچھے دیر وڈ بی اے فنکشن آف بیہیویئر. ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ جو بچہ کچھ بھی کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے، ہم صرف بیہیویئر دیکھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ اٹینشن چاہتا ہو، آدھے سے زیادہ بچے تو اٹینشن لینے کے لیے ایسی چیزیں کرتے ہیں جس میں ماں باپ بہت ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. اٹینشن ہو سکتی ہے، کسی کام سے ایوائڈنس ہو سکتی ہے، کوئی ایک پرٹیکولر چیز ہو سکتی ہے جسے وہ اسکیپ کر رہا ہے. سو اگر آپ ایڈریس کریں گے، کمیونیکیٹ کریں گے، آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو پھر آپ دونوں مل کر کام کر سکتے ہیں اس چیز کے بارے میں. اگر وہ کسی چیز کو اسکیپ کر رہا ہے تو آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کریں کہ وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے. ایوائڈ کر رہا ہے تو بھی ہیلپ چاہیے اس کو. سو اسے پیرنٹس کی اس ٹائم پہ بہت زیادہ ہیلپ چاہیے. بیسکلی ہمیں یہ جو پہلے ہم کرتے ہوتے تھے نا، کھانے کی ٹیبل پہ سب بیٹھتے تھے، آپس میں بات کرتے تھے، ایک دوسرے سے سوال جواب کرتے تھے، یا ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ آپ لوگ بیٹھ کر باتیں کرتے تھے. وہ جو بات چیت ہے اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پتہ چلے کہ بچے کی زندگی میں اور اس کے ذہن میں اس ٹائم پہ کیا ہے. ایسے ہی پاسبل ہے تھوڑی دیر کے لیے وائی فائی آف کر دیں اور لائٹ آف کر دیں. بالکل، وہ آج کل ریسٹورینٹس میں بھی لکھا ہوتا ہے نا، وی ڈونٹ ہیو وائی فائی، ٹاک ٹو ایچ ادر. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس سے بات چیت کریں. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے خود نیند نہیں آتی، تو خود نیند نہ آنے کے لیے ایک تو ایکسرسائز ہم لوگ نہیں کرتے، ہر وقت اسکرین رکھتے ہیں، بہت زیادہ کافی چائے پیتے ہیں. تھوڑا سا بتائیے مینٹل ایکسرسائزز اینڈ فزیکل ایکسرسائزز کی امپورٹنس ٹو فار اے نارمل لیونگ. دیکھیں جو سلیپ ہے نا، یہ تو آئی آلویز سے کہ اٹس اے نیڈ. ہماری باڈی کو جنرلی نیند کی ضرورت بھی نہیں محسوس ہوتی. اور دوسرا جو ہم کرتے ہیں اسکرینز یوز کر کے، لیکن دا اسکرین از ایکچولی گیونگ یو یور مائنڈ دا سگنل کہ ابھی تو دن ہے، میں نے سونا ہی نہیں ہے، سرکارڈین ردم ہی خراب ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی، کیونکہ ہم اس کو اس پروسیس، اوپر سے ہم نے اتنی زیادہ برائٹ لائٹس کمروں میں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، تو ہم اس کو رات کا سگنل تو دیتے نہیں ہو کہ میلاٹونن ریلیز ہو اور وہ سونے کی طرف جائے. سو سب سے پہلے تو سلیپ ہائیجین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ 2 گھنٹے پہلے کھانا پینا، چائے کافی، اسکرین یوز کرنا سب کچھ ختم کر دیں آپ نے. اور سونے اور جاگنے کی ایک اسپیسیفک ٹائمنگز رکھیں. جس وقت دل چاہتا ہے سو جاتے ہیں، جس وقت دل چاہتا ہے اٹھ جاتے ہیں، وہ والا کام نہیں ہونا چاہیے. سو اگر آپ روٹین باؤنڈ کریں گے تو شروع میں ہو سکتا ہے کہ اگر لیٹ سے آپ نے رکھا ہے کہ میں نے 12 سے 6 بجے تک سونا ہے یا 12 سے 8 بجے تک سونا ہے، تو آپ کو نیند شاید 2-3 بجے آئے گی، لیکن آپ نے اٹھنا 8 بجے ہی ہے. تاکہ آہستہ آہستہ، اور پورے دن اپنے آپ کو ڈپرائیو کرنا ہے، پورے دن نہیں سونا، تاکہ آہستہ آہستہ وہ 12 to 8 کے بیچ میں آپ کی سلیپ آنا. دیکھیے ہمارا جو پورا ملک ہے وہ بھی تو اتنا خراب ہو گیا نا، ان کی روٹین ایسے ہو گئی کہ راتوں کو لوگ جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں. تو ایک تو یہ دن میں سونا ختم کریں. اگر آپ میرا خیال ہے نماز کا اسکیجول فالو کر لیں تو وہ آپ کے لیے موسٹ آئیڈیل ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ کمروں کے اندر جو لوگوں نے ٹی وی لگائے ہوتے ہیں یا اپنے ڈیوائسز، جیسے رات کو نظر جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے 2-3 بجے آنکھ کھلی تو آپ نے اپنی اسکرین دیکھ لی، وہ اسکرین ایک دفعہ آپ کو سگنل دے دیتی ہے کہ یو آر اویک، تو بس پھر آپ اویک ہو جاتے ہیں. اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ آن آٹزم. ٹھیک ہے، آٹزم بہت زیادہ بچوں کو ہے اور ہمارے ہاں آٹزم اسپیکٹرم کی انکلوژن بھی نہیں ہے. تو اچھا چلیں کالر کو پہلے لے لیتے ہیں، پھر ہم آٹزم پہ ضرور آئیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہمیں بہت معلومات ہوتی ہے. بہت شکریہ. جی بتائیے. آپ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں، کافی. ہاں تھینک یو. مہربانی. ہاں میڈم، جیسے ہم لوگ یہاں میں این جی اوز وغیرہ چلاتے ہیں نا، جی جیسے علاقے میں انجمن وغیرہ بولتے ہیں نا اردو میں، این جی او. جی اس میں بیٹھ کے اگر بات کرتا ہوں تو میں کر سکتا ہوں، جیسے کھڑے ہو کے تقریر وغیرہ، اس سے میرا گھبراہٹ ہو جاتا ہے.
ठीक है, ठीक है, हाँ, चलें, बहुत शुक्रिया। ये स्टेज फ्राइट की बात कर रहे हैं जी। असलम बलोचिया कराची से। चलें, बहुत शुक्रिया जी। ये कह रही हैं एनजीओ चलाते हैं, बहुत नेक काम करें, अच्छा काम करें, तो बस स्टेज पे चंद लोगों के साथ खड़े होने से इनको घबराहट या एंग्जाइटी होती है, तो उसके लिए ये क्या किया करें? देखिए अगेन, एक तो मेंटल रिहर्सल कर सकते हैं। अब इन्हें पता है कि एक ऐसी सिचुएशन में जाना है जहाँ पे सामने 500-700 लोग बैठे होंगे, 40-50 लोग बैठे होंगे। आप एक विजुअल इमेज क्रिएट कर सकते हैं जिसमें यू शुड सी योरसेल्फ डूइंग दैट एक्टिविटी विद वेरी रिलैक्स्ड माइंडसेट, विद फुल कॉन्फिडेंस एंड ऑल. You should just close your eyes and see yourself facing the situation right there on the stage and you're extremely relaxed and all. देखिए imagination में सब कुछ possible है. There is nothing that you cannot do. So you just visualize that, practice it so that your mind is already comfortable with the fact and it gets the signal कि ये तो मैं already कर चुका हूँ, ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है. When you go there in the actual situation, your mind is already rehearsed that, तो वो आराम से उस चीज़ को face कर सकता है. That could be one of the things. Again, अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा है तो देन आई थिंक इनको काउंसलिंग लेनी चाहिए ताकि हम उसके कॉजेज़ पे काम कर सकते हैं. हो सकता है कि ये पास्ट में किसी रीज़न से डेवलप हुई हो, जैसे लेट्स से स्कूल में जनरली. अच्छा मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं इसमें जो 90% और मोर प्रॉब्लम्स हैं ये हमारे चाइल्डहुड में डेवलप हो चुके होते हैं. नॉट नेसेसरी कि वो सामने भी आए, हो सकता है वो किसी लेटर इन द लाइफ किसी पॉइंट पे ट्रिगर हो जाएं, सरफेस हो जाएं, लेकिन वो डेवलप कहीं ना कहीं बचपन में हो चुके होते हैं. जैसे स्कूल में, घर में, मोहल्ले में, किसी ना किसी एक्टिविटी में वो चीज़ हो चुकी होती है. बेसिकली बहुत सही बात की आपने कि अगर आपको बचपन में ऐसा लगता है ना कि आप स्टेज पे जाते थे और लोग आपको देख के आपका मजाक उड़ा रहे हैं या बुली कर रहे हैं, तो आपने अब इमेजिन करना है अपने आप को उन लोगों के सामने और ये बोलना है ख़ुद को कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ. और आप देखिए अब तो आप एक एनजीओ चला रहे हैं, अंजुमन चला रहे हैं, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो आपको शर्म किस बात की? अगर कोई इंसान आपका मजाक उड़ाता है या देखकर हंसता है तो ये उसकी अपनी शॉर्ट कमिंग है, आपकी नहीं. आप अपने अंदर बिल्कुल मुकम्मल है और रिहर्स करेंगे तो एक दिन ये बिल्कुल आप कर लेंगे. अब हम ऑटिज्म पे वापस आते हैं क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, हमारी एक्सेप्टेंस भी उनकी तरफ कम है और अंडरस्टैंडिंग भी कम है. तो क्योंकि मैं आपकी देख रही थी सर्टिफिकेशंस में देयर इज़ वन इन ऑटिज्म एज वेल, तो मैं इसलिए आपसे पूछना चाह रही हूँ. अच्छा ऑटिज़म जो है हमारे यहाँ पे ना उससे बहुत डरा जाता है. जैसे ही आप किसी को बताएं कि इसको ऑटिज़म है या ये स्पेक्ट्रम पर है तो वो बहुत एकदम से हम डर जाते हैं. देखिए इससे डरने की ज़रूरत नहीं होती. इट्स अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम. 0 to 100 के अगर हम कह लें कि हमारे पास एक रेंज ऑफ सिम्टम और सेवेरिटी ऑफ सिम्टम मौजूद है तो सारे के सारे ASD पर फॉल करेंगे, बेशक वो 10 पर हैं, 20 पर हैं, 30 पर हैं. ठीक है. सो दे वुड बी लाइक माइल्डर भी. तो क्या है माइल्ड सिम्टम्स कौन से होते हैं ऑटिस्टिक बच्चों के, बताएंगे? ऑटिज्म का हर बच्चा दूसरे से डिफरेंट है. ठीक है. हम कोई भी एक सेट ऑफ सिम्टम्स नहीं कह सकते. अब जैसे जो मेजरली हम देखते हैं, सबसे पहले तो सोशलाइजेशन डिफ़िकल्टी है. ठीक. इसको अगर हम छोटे उसमें करें तो जैसे बच्चे बहुत छोटे होते हैं, नाम पे रिस्पांस नहीं करेंगे, आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा शाय होंगे, किसी के पास जाने से भी बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, बहुत एप्रीहेंसिव से रहते हैं, अकेले अकेले कोनों में बैठना पसंद है. बच्चों के साथ खेल रहे होंगे तो उनके साथ नहीं खेलते, उनमें होते हुए भी पैरेलल खेल रहे होते हैं. उनको फिर अगर आप सोशलाइजेशन के साथ कम्युनिकेशन पे आएँ तो अपनी नीड्स नहीं कम्युनिकेट कर पाते, वन वे कम्युनिकेशन होती है, बहुत रिस्ट्रिक्टिव से होते हैं. राइट. अच्छा फिर उनको जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें लर्न करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है. लॉजिकली चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इमोशंस को अंडरस्टैंड एंड रेगुलेट करने में डिफ़िकल्टी होती है. इसी तरह बहुत ज़्यादा रूटीन बाउंड होते हैं, स्केड्यूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, चेंज को बहुत ईजीली एक्सेप्ट नहीं करते कि आप एकदम से उन्हें सारी चीज़ें चेंज कर दें तो वो कंफर्टेबल नहीं होते. यू नीड टू प्रिपेयर देम, यू नीड टू प्लान एवरीथिंग विद देम. देन लाइक जिस तरह से हम चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट करके उनको एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो ब्लैक एंड वाइट चीज़ें समझते हैं. देन इसी तरह से कुछ चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं. उनके कुछ सेंसरी इश्यूज हो सकते हैं, जैसे उन्हें आवाज़, जो आवाज़ अभी हमें आ रही है, लेट्स से AC की आवाज़ है, उनको ये आवाज़ शोर लगती है. हमारे लिए तो ये कुछ आवाज़ ही नहीं है. इसी तरह उनको स्मेल बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, उनको टेक्सचर्स कुछ नहीं सूट करते, वो हर चीज़ को फील करते रहेंगे, स्मेल करते रहेंगे, मुंह में डालेंगे. सो देयर आर सर्टन सेंसरी कंसर्न्स एज वेल. इसी तरह मोटर डिफ़िकल्टीज़ हैं, स्पिनिंग करेंगे, टो वॉकिंग करेंगे, हेड बैंगिंग करेंगे. अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर उसी में आता है कि नहीं आता? नहीं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी इसमें स्लाइट हाइपर एक्टिविटी हो सकती है, बट द डिसऑर्डर दैट यू कॉल ADHD ये एक बिल्कुल अलग सिम्पटम, तो इसमें नहीं आएगा, ऑटिज्म में नहीं आएगा. इसके साथ को रिलेट ज़रूर करता है इन अ वे कि कोमॉर्बिड एग्जिस्टेंस होती है.
لیکن آپ نے جو یہ کہا کہ بچے کا دل چاہتا ہے کہ بار بار چیزوں کو چھوں یا جیسے وہ جاتے ہیں لوگوں کے گھر میں چیزیں چھیڑنا شروع ہو جاتے ہیں یا کسی کو بھی اسٹرینجر کو بھی ہاتھ بھی لگا لیں گے یا پھر وہ اس طرح کے آئی کانٹیکٹ نہیں کریں گے، تو ہمارے یہاں تو کہتے ہیں بیچارہ اس طرح ہے، یا اس کو بالکل شن کر دیں گے یا اس کو، تو کیا کوئی طریقہ ہے کہ ہم اس کو جتنا بھی چھوٹا بھی ان کا ایسے ایب نارمل بیہیویئر ہو اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے کاؤنسلنگ کے ذریعے ان کو نارملسی کی طرف یا بہتری کی طرف لا دیں، اسکول میں کلاس روم میں ٹیچرز میں انکلوژن کر سکیں تاکہ وہ بلی نہ ہو؟ وہ کیا ہے ارلی انٹرونشن؟ ٹھیک، جتنی جلدی آپ بچے میں یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں، اگر بچہ بہت ہائپر ایکٹیو ہے تو کوئی بات نہیں، بچے تو ایسے ہی ہوتے ہیں. دیکھیں ایک نارمل بچے کا بیہیویئر ہے اور ایک اس سے زیادہ ہے، رائٹ. اسی طرح سے ایک نارمل شائنس ہے جو کہ ایک انٹروورٹ پرسنالٹی ہو سکتی ہے، لیکن ایک بہت زیادہ شائع ہے، رائٹ. اب آپ اس کو ارلی آئیڈینٹیفائی کریں. اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اسپیچ کے ایشوز ہو سکتے ہیں، بچے بولتے بولتے اچانک چپ ہو جاتے ہیں، ریگریس کر جاتے ہیں، دیر سے بولتے ہیں، کچھ بولتے ہی دیر سے ہیں، کچھ بولتے ہیں سب کچھ بول رہے ہیں لیکن وہ آپ سے انٹریکٹ نہیں کرتے، وہ رائمز بھی پڑھیں گے، وہ رینڈم ورڈز بولیں گے بٹ اٹ وڈ ناٹ بی فنکشنل کمیونیکیشن، رائٹ. ان ساری چیزوں کو جب آپ آئیڈینٹیفائی کریں تو ایز سون ایز پاسبل آئیڈینٹیفائی کیا ہمارے پاس لے آئیں، ہم اسیسمنٹ کر دیں گے. ہم آپ کو ہر ڈومین میں اس کی مینٹل ایجز بتا سکتے ہیں کہ یہ اس ایج کا بچہ سوشلائزیشن میں کس ایج پہ فال کر رہا ہے، کمیونیکیشن میں، ڈیلی لیونگ میں کہاں پہ فال کر رہا ہے. لائک وائز اگر اس میں کوئی نیورو ڈیولپمنٹل سائنز ہیں تو وہ کس لیول پر ہیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم آپ کو ایک پورا پلان دے دیں گے جس میں سینسری کنسرنز کے لیے آکیوپیشنل تھیراپی کام کر رہی ہے، جس میں اسپیچ تھیراپی ہے، پھر آپ کے پاس بیہیویئرز پہ کام کرنے کے لیے بیہیویئر تھیراپی کام کر رہی ہے، لرننگ کی ڈیفیکلٹیز ہیں، پڑھنے میں جتنی مشکل ہے اس پہ آپ کی اکیڈیمک تھیراپی کام کر رہی ہے، اور یہ ساری ہمارے پاس انڈر ون روف اویلیبل ہیں. دیر آر ادر سینٹرز ورکنگ ان اسلام آباد ایز ویل، لیکن ہمارے بھی جو تھیراپسٹ ہیں دے آر ڈیلنگ ود آل آف دیز. یہ تو بڑا ہی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جیسے کچھ بچے ڈسلیکسک ہوتے ہیں، ان سے لکھا نہیں جاتا، کچھ سے پڑھا نہیں جاتا، کچھ سے ریڈ نہیں کیا جاتا، اور ہمارے ہاں ان بچوں کو کہتے ہیں کہ بھائی اس کا تو دماغ جو بڑا ماند ہے اس کو تو چھوڑ اسکول چھڑا دو یا کچھ اور پہ لگا دو. تو اگر اس کو اس طرح کی لرننگ ڈسیبلٹی ہے اور وہ اس تھیراپی میں جاتا ہے، چاہے وہ بول نہیں پا رہا تو اسپیچ تھیراپی میں جاتا ہے یا لرننگ ڈسیبلٹی کو اوور کم کر پاتا ہے، تو وہ بالکل نارمل ہو سکتا ہے نا. تو میرا خیال ہے اس چیز کو ضرور اسٹریس کیجیے، کیونکہ ہمارے ہاں اس چیز کو بالکل اگنور کر دیا جاتا ہے اور یہ ایزیوم کر لیا جاتا ہے کہ اب اس بچے کے لیے کوئی ہوپ نہیں ہے آگے. دیکھیں جب بھی ہم کسی بھی پرابلم سے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں گے نا، تو پھر وہی ایگزامپل ہے کہ کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے، دیٹ ڈزنٹ مین کہ پرابلم ختم ہو گئی ہے، وہ ورس ہو جاتی ہے، رائٹ. اگر ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا اور ہم ہیلپ لے رہے ہیں تو آف کورس آل آف دیز سمٹمس کین بی مینیجڈ. ہمارے پاس بچے نان وربل سے وربل تک آ چکے ہیں، اب وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اسی طرح جو بچے جنہیں اسکول میں بہت ڈیفیکلٹی اکیڈیمکس میں ہو رہی تھی، ہم نے اپنے پاس بھی ان کے ساتھ کام کیا، ٹیچرز کے ساتھ بھی کانٹیکٹ کیا. وی آر ان کانٹیکٹ ود فیو آف دا اسکولز جو کہ اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھیجتے ہیں اور ہم ٹیچرز کے ساتھ مل کے ان بچوں کے لیے کام کرتے ہیں، اینڈ دین دے ایکسیل، رائٹ. اسی طرح اگر ہم آٹزم کی بات کریں نا ڈاکٹر طاہرہ، جنرلی آٹزم کے بچوں میں ایک سرٹن انٹرسٹ ہوتا ہے. لائک اگر ہم یہ کہیں کہ ہائی ریٹ ہے کہ بچوں کا ایک اسپیسیفک انٹرسٹ پینٹنگ ہے، کارز میں بہت انٹرسٹ ہو سکتا ہے ان کا، ٹرینز میں ہو سکتا ہے، ٹریول میں ہو سکتا ہے. ابھی ہمارے پاس ایک بچہ ہے، ہی سو مچ انٹو ٹریول. آپ اس سے بات کریں وہ آپ کو پوری دنیا کی ایک ایک چیز بتا سکتا ہے کہ کہاں پر جا کے آپ کو ٹریولنگ میں کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں، کون سی جگہوں پہ جانا چاہیے، آپ اس کو ہارنس کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب یہ بچہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، آپ اس کی ایبیلٹیز کو ایکسپلور تو کریں. اور یہ بچے میموری وائز اتنے امیزنگ ہوتے ہیں کہ آپ کی یا میری میموری کیا ہوگی، وہ یہاں پر ایک دفعہ آئے گا، واپس آپ کو دوبارہ اسے رستہ نہیں بتانا پڑے گا، وہ آپ کو ایک ایک چیز بتائے گا، یہ کلر اس چیز کا تھا، یہ چیز پڑی تھی، یہ ایسے تھا. دے جسٹ ٹیک اے پکچر ان دیئر مائنڈ اور وہ بہت اچھا یاد رکھ سکتے ہیں. آپ اس طرح کی فیلڈز میں ان کو لے کر ایکسیل کرا سکتے ہیں. کسی ایک آدھ چیز میں نہیں کر رہا تو اٹس اوکے. لیکن یہ بات سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی بچہ کن ذہن نہیں ہوتا، کوئی بھی بچہ آؤٹ رائٹلی اس کو ریجیکٹ کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے. اگر وہ آپ کے جو سسٹم ہے، جو سیٹ ایک ہمارا سسٹم ہے، سلیبس ہے، اس سے نہیں کمپلائی کر پا رہا، تو ایسی بہت ساری اور چیزیں ہیں جس میں وہ ایکسیل کر سکتا ہے اور آپ اس کو اس میں لا سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے اب تو ہمیں کریئرز کی طرف بھی یہ آ جانا چاہیے کہ دیر آر ناٹ اونلی جسٹ the set careers that we know of, but 1001 careers ہیں. تو اس لیے کسی بھی بچے کو ڈسکریج مت کریں، بلی مت کریں. ابھی آپ نے ریسنٹلی بھی دیکھا ہوگا بلینگ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور یہ ابھی جو ایک ویڈیو بھی سرکولیٹ ہو رہی تھی ریسنٹلی بھی بلینگ کی. تو اس پہ بات کریں کہ تھوڑا سا بلینگ، پیرنٹس جو ہیں اپنے بچوں کو ایک تو بلیز نہ بنائیں تاکہ وہ دوسرے بچوں کو بلی نہ کریں، اور جو بچے بلی ہو رہے ہوتے ہیں وہ بلیزم سے کیسے بچیں.
देखिए सबसे पहले तो यू सेड इट वेरी राइट कि हम बच्चों को बुली ना बनाएं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बच्चों में ये चीज़ें डाल रहे होते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। हमारे सोसाइटी में फ्यू इयर्स बैक हमें पता चला एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। अब इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर अस, क्योंकि द मदर टोल्ड कि जी बच्चा घर आया था, उसने मुझसे खाना मांगा, ऊपर गई हूँ तो इट वाज ऑल डन। अच्छा, थोड़े उससे जब फादर की बात पता चली तो व्हाट वाज इट के लड़ाइयाँ हो रही थी आपस में, जैसे टीनेजर्स की हो जाती हैं। सो फादर ने ही उसको गन दी कि अब तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो उड़ा देना उसको। बच्चे ने उसका क्या किया, वो किसी बात से डिस्टर्ब होकर आया तो उसने तो उसी गन को यूज़ किया जो उसके फादर ने दूसरों के लिए दी थी। सो बेसिकली तो हम बच्चों के अंदर ये चीज़ें डाल रहे हैं कि तुम किसी बर्दाश्त ना करना किसी की बात, तुम उसे सुनना ही मत, तुम आके किसी अथॉरिटी को मत बताना। हमें ये सिखाना है उन्हें कि आप अथॉरिटीज़ को बताएं। बिल्कुल, लॉ को अपने हाथ में, आपने कानून को किसी सूरत नहीं लेना। राइट, एक तो हमें बच्चों में टॉलरेंस, जैसे हमने पहले भी बात की, कि हमें डेवलप करनी है, घर से ये एनवायरनमेंट देना है, प्लस हमें उन्हें अवेयरनेस देनी है कि दीज आर द राइट। कॉलर भी ले लेते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। जी बताइए। जी हमारा बच्चा है जी, एक पोता है हमारा जी, तो वो दुबई में होता है जी। तो उसको ना उन्होंने उधर के डॉक्टर ने कहा है कि इसको ABA थेरापी करवाएं, OT करवाएं जी, और काफी सारी एक्सरसाइज बताई हैं। 1.5 साल उसकी एज है जी। वो क्या करता है, इग्नोरेंस बहुत है उसके अंदर। वो बिल्कुल कोई किसी मतलब आप उसको कॉल बताएं तो वो नहीं करता कोई भी। ठीक है, बेसिकली वो इग्नोर कर रहा है, मतलब वो चीजों को रजिस्टर नहीं कर, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। हाँ बिल्कुल वो नहीं करता है, वो बिल्कुल करता है ऐसे कि बस आप उसको बात करें उसके साथ तो वो सुनता नहीं है और कोई उसको रिस्पांस नहीं देता है वो आगे से। ठीक है, मुझे ये पूछना था कि इस्लामाबाद में भी ये वाली मौजूद है, ये सारी चीजें जो हैं फैसिलिटीज? बिल्कुल ठीक है। ये यही पूछ रहे हैं कि इररिस्पॉन्सिव है बच्चा, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, परहैप्स ही फॉल्स समवेयर इन द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम एज वेल, तो उसके लिए वो पूछ रहे हैं कि इस्लामाबाद में भी ये वाली ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी सब कुछ मौजूद है? हमारे अपने पास मौजूद है। ज़बरदस्त, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। बिल्कुल जी, मौजूद है। लर्निंग स्कूल्स हैं, डिफरेंट किस्म के ऑटिज्म के भी स्कूल्स होंगे, मौजूद होंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो हमारे पास कोई ऐसी हेल्पलाइन है जहाँ पे जो ख़वातीन है, क्योंकि ख़वातीन भी अक्सर बता नहीं सकती लोगों को कि यू नो लोग कहते हैं कि अच्छा ये पागल हो गई है, ये सारा कुछ, कोई ऐसी हेल्पलाइन है जिसमें ऐसा कोई इंसान जिसको फील हो रहा हो कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है या वो सुइसाइड करने की तरफ उसकी टेंडेंसी हो, तो वो कॉल कर सके और हेल्प ले सके, ऐसा कोई मौजूद है? प्रिवेंशन हेल्पलाइन तो अभी तक नहीं है, बट यस डोमेस्टिक वायलेंस के लिए हेल्पलाइंस इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई थी। सो वहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस तो ऐसी चीज़ है कि वो तो आप नहीं कर सकते ऑब्वियसली। अगर कोई आप पे अब्यूज़ कर रहा है तो वो आपको इतनी इजाज़त तो नहीं दे रहा कि आप इस कंटेक्स्ट में तो फिर भी जाकर कोई रजू कर सकते हैं, पर वो तो नहीं कर सकते। सो हेल्पलाइंस जनरली, क्योंकि हमारे यहाँ पे अब आकर दिस इज़ लीगल कि आप सुसाइड के ऊपर बात कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो पहले इसके ऊपर आप इस तरह ओपनली बात नहीं कर सकते थे। सो बेसिकली उसी वजह से ये प्रिवेंशन हेल्पलाइंस वगैरह अगर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस भी की हैं तो दे आर नॉट वर्किंग फाइन। जितने भी लोगों ने हमें इन्फॉर्म किया वो यही है कि वहाँ पर रिस्पांस कोई नहीं है, वो बस सिर्फ एक मार्केट के लिए उन्होंने किया हुआ है, अदरवाइज़ गवर्नमेंट लेवल पे या प्रॉपर लेवल पर कोई भी ऐसी हेल्पलाइंस मौजूद नहीं है। आपने जहाँ वायलेंस की बात की तो हमें थोड़ा सा ये भी तो देखना है ना कि हम बच्चे को किस किस्म का कंटेंट दिखाते हैं। आप देखिए हमारी बहुत सारी मूवीज़ या ड्रामा सिर्फ अडल्ट्स के लिए बने हुए होते हैं, लेकिन ओपनली अडल्ट्स जो हैं, बड़े जो हैं, वो अपने बच्चों के साथ बैठ के देख रहे होते हैं। उसके अंदर आदमी जो है वो औरत को मार रहा होता है या बहुत ज़्यादा कत्लो गैरत, स्वॉर्ड से बिहेडिंग, ये सारा कुछ बहुत ही आम किया जाता है। तो थोड़ा सा आप इस मीडियम से पेरेंट्स को ये भी बताइए कि हर कंटेंट जो वो देख रहे होते हैं, चाहे वो फ़ोन पे स्क्रॉल करके देख रहे हो या टीवी पे देख रहे हो, वो बच्चे के देखने के लिए नहीं होता, क्योंकि बच्चा उसको एक्सेप्ट कर लेता है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें अभी हमारे यहाँ पे, आई वुड नॉट टेक द नेम ऑफ द सीरियल बट एवरीवन वुड रिलेट। Yes, 2 murders because of that serial happened by the way. Exactly. अब बात ये है कि छोटे से छोटा बच्चा भी वो देख रहा है। पूरे कोविड के टाइम पे व्हेन एवरीबडी वाज एट होम हमने वो सीरियल्स देखे हैं। बिल्कुल। अब बच्चा तो ये देख रहा है कि वो हीरो है और वो ये सब कुछ कर रहा है, तो दैट मीन्स मुझे भी करना है। उससे पहले इंडिया का एक प्रोग्राम आता था, वो भी बहुत ज़्यादा हमारे चैनल्स पर भी आया था, वेयर इट वाज एन इन्वेस्टिगेटिव सीरीज़ एंड ऑल। सो उसको भी बहुत ज़्यादा बच्चों ने देखा और उसको रिलेट किया। मेरे सामने की बात है, वो बच्चा बहन को घसीट के लेके जा रहा है एंड आई वाज लाइक ये क्या कर रहे हो? कहता है गोलियां चली हैं, लाशें गिर गई, उठा रहा हूँ। दैट इज़ व्हाट चिल्ड्रन आर एक्चुअली लर्निंग।
سو ایوری کانٹینٹ دیٹ یو آر سینگ, دیکھیں ہمارے یہاں پر جو ہم نہیں دیکھتے نا, کارٹونس کے ساتھ ویڈیوز کے ساتھ ریٹنگز آئی ہوئی ہوتی ہیں. اب دیر از اے PG رائٹ, سو آپ دیکھ لیں کہ یہ بچوں کو دکھانے کا نہیں ہے, یہ اس ایج گروپ کا نہیں ہے, یہ اس ایج گروپ کا نہیں ہے, یہ گیم اس ایج گروپ کی نہیں ہے. ہم جب تک پیرنٹل گائیڈ لائنز اس کے پیچھے نہیں پڑھتے, ہمیں بچوں کو وہ کانٹینٹ نہیں دینا. بالکل, ویری امپورٹنٹ. اور کالر کی طرف پڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میم مجھے ڈاکٹر طاہرہ سے بات کرنی ہے. جی جی وہ کر رہی ہیں, بتائیے. جی جی. اچھا, میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے. وہ جو ہے آرام سے اپنا کھیل رہی ہوتی ہے, کچھ کر رہی ہوتی ہے, تو ایک دم سے وہ ڈرتی ہے اور ڈر کے نا چھپ جاتی ہے, یا گود میں آ کے چھپ جائے گی, یا کسی جگہ پہ ایک دم سے اپنی آنکھیں چھپائے گی. تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ کوئی مینٹل پرابلم ہے یا جو ہے یہ بچوں میں ہوتا ہے. ایج بتا دیجیے بچی کی. 1.5 سال. 1.5 سال کی بچی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, 1.5 سال کے بچے کو نا تھوڑا سا ہمیں کلوزلی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ سم ٹائمز بچوں کی امیجنیشن بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. وہ اس امیجنیشن اور فینٹیسی کی وجہ سے جو ہے کئی دفعہ ڈر جاتے ہیں, یا جیسے وہ بیٹھے بیٹھے آپ کو کہیں گے وہاں سے وہ میرا فرینڈ آ رہا ہے, یا وہ یہ ہو رہا ہے, وہ کئی دفعہ ایک سائڈ پہ دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. وہ سم ٹائمز از کنسیڈرڈ ویری نارمل. اگر باقی سارے بیہیویئرز بالکل ٹھیک ہیں, کوئی اور ایسی چیز آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کرے, دین جسٹ لیٹ اٹ بی, آبزرو کریں. ود ان لائک 3 to 4 months یہ ریزالو ہو جاتا ہے. لیکن ہم خود بھی تو اکثر بچوں کو ڈراتے ہیں نا کہ یہ چیز کھا لو ورنہ بھوت آ جائے گا, یہاں مت جاؤ, ادھر رات کو یہاں نہیں جانا, یہاں پہ خود. تو وہ بچہ کے اندر فیئر ہم خود بھی کافی حد تک جو ہے انسٹل کرتے ہیں. اس میں تو آئی وڈ سجیسٹ کہ پلیز ایک ریکویسٹ آپ کے پلیٹ فارم سے یہ کہ کسی ایسی چیز سے فیئر انکلکیٹ نہ کریں جو کہ ریالٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے. یہ کھا لو نہیں تو ڈاگی آ جائے گا, یہ لے لو نہیں تو واچ مین اٹھا کے لے جائے گا, کیونکہ بچے نے ان سب چیزوں کو بعد میں انکاؤنٹر کرنا ہے. اگر ہم واچ مین سے ڈرا رہے ہیں تو وہ جب بھی دیکھے گا وہ اس سے ڈرنا شروع ہو جائے گا, وہ ڈاگ سے ڈرے گا, وہ کیٹ سے ڈرے گا. تو ایسی چیزوں سے تو بالکل بھی مت ڈرائیں جو کہ ایگزسٹ کر رہی ہیں اسی کے انوائرمنٹ میں. سیکنڈلی, فیئر سے زیادہ ڈفرینٹ اور اسٹریٹجیز بھی آپ لے کر آ سکتے ہیں. جیسے بچوں کو ہم کہتے ہیں نا ہر وقت نہ یہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو. آپ اس کو آپشنز دے دیں. آپ نے اس کو بلانا ہے, کسی کام سے منع کرنا ہے, سو یو شوڈ بیٹر آسک. اب ادھر ایک بچہ آ کے اگر یہ چھیڑ رہا ہے, آپ اس کو اپنے پاس بلا کے کوئی اور چیز دے دیں, بیٹا وہ نہیں یہ لے لو, آپ ادھر آ کے یہ چیز کر لو. سو آپشنز دیں, اس کو ڈسٹریکٹ کریں, رادر دین آلویز سینگ نہیں بس ہر چیز پہ نہیں. اینڈ دین لائک فیئر کے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن سے کام کریں. دیکھیے یہ بات آپ نے بڑی ہی زبردست کی ہے, کیونکہ دیکھیے اسپیشلی ٹین ایجرز میں فار ایگزامپل بچے جو ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ ہر قسم کی ریل, ہر چیز آپ کے سامنے کھل جاتی ہے. اچھا, پہلے کالر کی طرف بڑھ جاتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بتائیے کون بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میڈم عبد المرو بول رہا ہوں اسلام آباد سے. جی بتائیے. جی میڈم مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ میرا چھوٹا بچہ ہے 7 سال کا. جی. تو جب اسے کوئی کہتے ہیں وہ ضد بہت کرتا ہے, یعنی کہ لگاتار جتنی مرضی مار اسے پڑ جائے وہ کہتا ہے کہ جتنی دیر تک میں اپنا جو ہے نا جو کام ہے وہ منوا نہ لوں اتنی دیر تک وہ اپنی ضد نہیں چھوڑتا. کیا بچے کا جو احساس کمتری کا شکار ہونا ہوتا ہے کہ جہاں وہ ذہنی طور پر ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے, کہ جہاں دماغی کمزوری ہوتی ہے, کہ جہاں ویسی ماں کی گائیڈ لائن کی کمی ہوتی ہے بچے کو ایج کیا ہے چھوڑتا. ایج عمر کتنی ہے بچے کی؟ بچے کی عمر ہے تقریباً 7 سال. 7 سال اس کی عمر ہے. ایک تو میں بتاتی چلوں صرف ماں کی تربیت کا رول نہیں ہوتا, باپ اور ماں اور باقی سارے معاشرے کی تربیت بھی اس میں انکلوڈڈ ہوتی ہے. ایکچولی ہمارے یہاں صرف ماں کو اس سے زیادہ ماں باپ کے علاوہ معاشرے سے پہلے ہمارے گھر میں نا جو بزرگ ہیں ان کا بھی بہت بڑا رول ہے. کئی دفعہ ماں ایک بات سے منع کر رہی ہوتی ہے تو باپ اس کو کہتا ہے اچھا کوئی بات نہیں کرنے دو. ماں اور باپ دونوں سٹینڈ لے لیتے ہیں تو بزرگ جو ہیں کیوں رلا رہے ہو, دے دو اس کو, تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے. وہ بچہ پورا ٹائم یہ لرن کر رہا ہوتا ہے کس طرح مینیپولیٹ کروں گا, کس کو کروں گا تو چیز ملے گی. سو ایک تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. خیر انہوں نے مینشن کیا کہ وہ بچہ جو ہے وہ ایک ضد پر آ جاتا ہے تو جب تک منوا نہیں لیتا اور مارتے بھی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں تو وہ مار پہ ڈھیٹ بھی ہو گیا نا, تو ڈھیٹ ہو چکا ہے وہ. اس کو اب آپ کو پراپرلی دیکھنا پڑے گا کہ وہ کن چیزوں میں اسٹابن ہو رہا ہے, اگین اس کا فنکشن کیا ہے وہاں پہ. اس کیس میں باقی سمٹمز کو بھی ایکسپلور کرنا پڑے گا. اس لیول کی ضد کے پیچھے پیرنٹنگ کا رول بھی ہوگا,
ہو سکتا ہے اس کے ادر کنسرنز بھی ہوں جو کہ انہوں نے ابھی مینشن نہیں کیے. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ اس کی ایک ایویلیویشن کروا دیں. ایویلیویشن ضرور کرائیے. دیکھیے کئی باتیں وہ آپ کو نہیں کہہ پائے گا. یوزلی جوائنٹ فیملیز میں بھی یہ ایشو ہوتا ہے کہ جیسے ساس بہو کے چکر میں بچے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ میں کس کی سائڈ لوں, اور وہ پھر اس طرح سے اس کے اوپر جو ہے وہ طاری ہو جاتا ہے. 7 ایئرس کا بچہ ہی وڈ بی ایکسپریسو اباؤٹ ہز تھاٹس اینڈ آل, تو اس کی ایویلیویشن ضروری ہے. تو بیسکلی یہ ایک آپ کے پاس میڈیکل فیسلٹی موجود ہے, آپ ایویلیویشن کرا سکتے ہیں. آپ عورت ہیں مرد ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا سارے لوگوں نے اپنے بچوں کی تو بات کی, لیکن ہمارے ہاں ابھی اتنی کریج نہیں آئی کہ لوگ اپنی بارے میں بتا سکیں کہ مجھے یہ ایشو ہے, اور یہ کہیں بھی سامنے بھی نہیں آتا. اور پھر اس پروسیس میں بہت سارے لوگ بہت جگہوں پہ ایکسپلائٹ ہوتے ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا آپ بتائیں گی کہ ریلیشن شپس پہ اسپیشلی جیسے بائی پولر ڈس آرڈر ہے جس میں کبھی کبھی بہت زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے, اس چیز کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور پھر کس طرح اس کی کاؤنسلنگ کی جائے؟ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں. ڈیورنگ لائک ود ان آر کلینکس نا, میں نے ابھی تقریباً پچھلے 2 سالوں میں ایک بڑا ڈفرینٹ سا شفٹ دیکھا ہے. ہمارے پاس جو لوگ آ رہے ہیں نا وہ جنرلی کیئر گیورز آ رہے ہیں. اب بارڈر لائن پرسنالٹی کے لائک ایک ون آف دا اسپاؤسز بارڈر لائن پرسنالٹی, تو وہ تو نہیں آ رہے, دوسرا بندہ آ رہا ہے اور وہ آ کے بتاتے ہیں جی ہمارا ریلیشن شپ ایسا ہے, میرے ہسبینڈ ایسے کرتے ہیں, میری وائف ایسے 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 کرتی ہیں. تو وی ریئلائز کہ ایکچولی اس کو نہیں, اس کو ہیلپ چاہیے, اس کی وجہ سے یہ سفر کر رہے ہیں. سو آف کورس اب اگر وہ نہیں آ رہے تو ہمارے سامنے جو ہے ہم نے اسے اسٹرینتھ دینی ہے, اس کو اتنا پیشنس اور ٹالرنس سکھانی ہے کہ وہ ادھر کی چیزوں کو افیکٹ نہ لے وہاں سے. اسی طرح بائی پولر میں بھی ہوتا ہے. بائی پولر میں آپ نے جیسے خود بات کی کہ موڈ سوئنگز بہت اچھے ہیں, ایک دفعہ بہت زیادہ صحیح ہیں, پھر بالکل نہیں ہے, پھر ڈپریشن کی ایپیسوڈ ہے, ہائپومینک ایپیسوڈ ہے یا مینک ایپیسوڈ ہے. ان میں ان کو پہلے تو چلیے ڈاکٹر طاہرہ, ایکچولی یہ اتنا واسٹ ٹاپک ہے اور اب ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طاہرہ سائیکالوجسٹ کا. ڈاکٹر طاہرہ جاوید تھی ہمارے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. آپ سب نے سنا بھی اور دیکھا بھی. انشاءاللہ ایک اور پروگرام بھی کریں گے. بات صرف اتنی ہی ہے کہ اپنے اراؤنڈ جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کیجیے, اپنے لوڈ ونس کو بھی کیجیے, اور اگر آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے مینٹلی تو اس کو ایز اے فزیکل ایلمنٹ ہی امپورٹنس دیجیے کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے, اور صحیح جگہ پہ جا کے کاؤنسلنگ یا پھر جو آپ کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ ضرور لیجیے. بہت بہت شکریہ دیکھنے کا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.